کس کے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، جو پروون ثابت ہے، کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو کور دیا. اسلام میں سب سے بڑے جھوٹ کو انہوں نے کور دیا. حسن بھی اگلا سوال یہ ہے کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے پہلے جو مسلمان تھے تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بھی اثنا شری تھے؟ اچھا حسن بھی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی کبھی استعمال کیا تھا مولا کا لفظ؟ یعنی اس کا کانٹیکسٹ کہیں پہلے بھی کبھی بندے کی اگر سمجھنا چاہے تو وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا حسن بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کی پلیز آپ دوبارہ ٹرانسلیشن کر دیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کم گمراہ ہو گے. قرآن اور اہل بیت علیہم السلام اور ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. السلام علیکم فرحان صاحب، کیسے ہیں جی؟ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. سنا اچھا حسن بھائی، جی حسن بھائی میرے 3-4 کوسچن ہیں آپ سے. جی سر. پہلے تو یہ کہ میں میرا تیسری چوتھی دفعہ میں آپ کے زوم میٹنگ میں آیا ہوں. جی سر. تو بہت سارے دلائل ویسے میں آپ کے لیکچرز اٹینڈ کرتا رہتا ہوں حسن بھائی. جی تو خدا کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا، اور بالخصوص میں آپ کی زوم میٹنگ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں ناؤ آئی ایم کنونسڈ کہ میں مولا علی کا شیعہ بھی میں ہوں، مگر اچھا میں جو 12 امام ہیں ان کے اوپر میں ڈاؤٹ فل ہوں. تو میرے جو کوسچن ہیں وہ ایکچولی میرے اپنے نہیں ہیں. میں نے کچھ جو دوسرے علماء کہہ لیں یا علماء کہہ لیں، میں ان کا نام یہاں نہیں لیتا کیونکہ وہ بہت سارے کنٹروورشل ہیں فگرز. تو ان کے جو کوسچن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے ان کو بات کرنا ہے بھائی، ان کے بیچ میں نہ بولیں، بات کریں. اور کیوں آپ رک گئے بھائی؟ آپ رک کیوں گئے؟ جی بیچ میں سے آواز آ رہی تھی حسن بھائی، میں نے کہا شاید وہ انٹرپشن ہو رہی. اچھا جی اچھا حسن بھائی، پہلا کوسچن میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر صحاح سنی علماء کا یہ ہے کہ اگر صحاح جو ہے وہ ابھی دنیا سے اٹھا لی جائیں تو پھر بھی وہ حدیث کا مجموعہ باقی کتب میں موجود ہے. بھائی صاحب تو یہ بھائی صاحب سن لیں اچھی طرح، آپ اپنے بات کے امپلیکیشنز کو اچھی طرح سے جان لیں. اگر آپ مان گئے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، ابو بکر عمر نے قبضہ کیا ناجائز، اس بات کا امپلیکیشن کیا؟ امپلیکیشن کیا کہ اب یہ بخاری مسلم، اب سن لیں امپلیکیشن اس کا کیا، اس کا واضح امپلیکیشن یہ ہے کہ اب بخاری مسلم ترمذی سیاستہ یہ سب کے سب یہ جھوٹے فراڈی، کیونکہ یہ اسی جھوٹ کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہے. فراڈ کو ابو بکر عمر کو صحیح ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے. ایک دفعہ اگر مان گئے کہ بھائی ابو بکر عمر نے ناجائز قبضہ کیا، حق مولا علی علیہ السلام کا بنتا ہے، تو صرف ابو بکر عمر نے، تو یہ تو نہیں کہ صرف انہوں نے وہ قبضہ کیا نا، تو دوسروں نے کور، جتنے لوگ اس کے بعد آئے انہوں نے جھوٹ کا کور دیا، وہ سب گمراہی پر. اور پھر ان گمراہوں کے باتوں پہ آپ اعتنا نہ کریں کہ کیا کہتے ہیں. جی سر بولیں. اچھا حسن بھائی، ان کا جو اصل جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں. تو اب اگر شیعہ جو ہمیں بتائیں کہ ہم کون سی تعلیمات ہیں، اوتھینٹک سورسز ہیں جو یہ 4 کتب یہ شیعہ بتاتے ہیں، تو ہمیں اہل بیت کی تعلیمات تک لے جائیں اور یہ ثابت کریں کہ جو تعلیمات ہیں یہ درست ہیں. تو ہم شیعہ جو ہے نا، ہم شیعہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا عقیدہ کا کوئی ایسا جز نہیں ہے، فروعات کا کوئی ایسا جز نہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان نہ ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے حکم سے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لوگ. یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس کے متعلق ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے؟ یہ ان لوگوں کا کلام ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں دکھاؤ. یہ نہایت ہی فراڈی جھوٹے ہیں بھائی. اور بھائی کون سی اتنے احادیث ہیں ہمارے پاس؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اگر ہم حج جاتے ہیں، اگر نکاح کرتے ہیں، اگر ہم طلاق کرتے ہیں، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم کرائے پہ لیتے ہیں، اگر ہم کرائے پہ دیتے ہیں کسی چیز کو، یہ سب کے سب اس کے احکام کہاں سے ہیں؟ ہم تو استحسان کے قائل نہیں، ہم تو قیاس کے قائل نہیں، ہم اجتہاد کے قائل نہیں کہ مولوی اپنے سے بنا سکتے ہیں، صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے. اب مواعظ کو دیکھیں کہ موعظہ مثلا تقویٰ کیا چیز ہے، یقین کیا چیز ہے، رضا کیا چیز ہے، صبر کی کتنی فضیلت ہے، مصیبتوں میں کیا کرنی چاہیے، خوشیوں میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سب کے سب کتنے بے پناہ حدیث ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی کہاں ہیں وہ؟ اشیوں کا ذخیرہ احادیث اہل بیت الطاہرین علیہ السلام سے مشہور، معروف، مسجل، آن لائن موجود ہے، جو بھی شخص دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. جی اچھا، اور اگلا کوسچن یہ ہے کہ سلیم ابن القیس ہلالی کی جو کتاب ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے کوئی پروڈیوس کیا، اس کی کوئی اس کی، تو ٹھیک ہے بھائی، یعنی اس کا، ٹھیک ہے بھائی. جب یہ کون کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں کس کے ماننے والے کہتے ہیں نا، کس کے؟ بخاری مسلم ترمذی، جو پروون ثابت ہے کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو کور دیا.
اسلام میں سب سے بڑے جھوٹ کو انہوں نے کور دیا ان لوگوں کے ماننے والے کہتے ہیں نا. شیعہ تو نہیں کہتے. شیعہ محدثین کیا کہتے ہیں؟ شیعہ محدثین کہتے ہیں کہ وہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کی وثاقت میں اور اس کی صحت میں شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کتاب ہے غیبت النعمانی میں محدث ابو زینب نعمانی شیخ کلینی کے شاگرد وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ محدثین کے ہاں کتاب سلیم کے وثاقت پر اس کی صحت پہ کسی قسم کا شک ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس نے اس پہ شک ظاہر کیا سب سے پہلے شیخ مفید نے ظاہر کیا. شیخ مفید کوئی محدث نہیں، وہ متکلم ہے. اس کا فن حدیث اس کا فن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کے حدیث میں بہت ساری غلطیاں ہیں شیخ مفید کے. وہ محدث نہیں، وہ متکلم ہے، وہ علم کلام کا ماہر ہے. اس کے علاوہ شیعہ علماء کے ہاں کتاب سلیم پہ کسی قسم کا شیعہ محدثین کا کسی قسم کا کوئی وہ ڈس اگریمنٹ ہی نہیں ہے. اچھا حسن بھی اگلا سوال یہ ہے کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے پہلے جو مسلمان تھے تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بھی اثنا شری تھے؟ کیا وہ تھے؟ کیا ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ مسلمان تو مختلف ہوتے ہیں نا. مسلمان سب شیعہ تو نہیں ہے نا. جو غیر شیعہ تھے وہ عقیدہ وہ عام جو مسلمان ہوتے ہیں مختلف فرقے ہوتے ہیں. جو شیعہ حضرات تھے وہ بھی مختلف تھے. شیعہ حضرات میں بہت سے جاہل بھی تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے بہت سارے شیعہ علماء قتل ہو چکے تھے بنی امیہ کے زمانے میں. شیعوں کے پاس نہ کوئی مسجد تھی، شیعوں کے پاس نہ کوئی عالم تھا. سب علماء کو قتل کیا گیا. سب مساجد تو ویسے بھی مخالفین کے ہاتھ میں تھیں. اور شیعہ جو عوام تھے بیچارے، جب عالم نہ ہو، تبلیغ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور کتابیں وہ ڈر کے مارے شیعہ علماء نے اپنی کتابیں سب زمین میں دفن کر دیں اور وہ کتابیں سب ضائع ہو گئیں. تو شیعہ عوام اغلب ان کو نہیں، وہ کیا ان کا بس اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا ہے. 12 امام کو کچھ افراد جانتے تھے کہ 12 امام ان کے پاس یہ احادیث تھیں کہ 12 امام ہیں، ان کو ہم نے ماننا ہے، ان پہ ایمان ضروری، لیکن سب کو نہیں پتا تھا. شدید تقیہ کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے کس کا دور تھا؟ بنی امیہ کا دور تھا. بنی امیہ کے زمانے میں شدید سینسرشپ تھی شیعوں پر اور شدید پرسیکیوشن تھی شیعوں پر. شیعوں کو بہت قتل کیا گیا. اور جب اب ایک طائفے کے سب علماء کو قتل کرتے ہیں اور علماء کے جو ماننے والے ان کو بھی قتل کرتے ہیں، بقیہ لوگ ڈر کے مارے اہل بیت کی بات ہی نہیں کرتے نا. تو اس میں 1-2-3 جنریشن جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں میں جہالت بے پناہ ہو جاتی ہے نا. تبلیغ جب لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوتا، صرف اتنا جانتے ہیں کہ اہل بیت بھی کوئی چیز ہے، ان سے محبت کرنا، یہ عام لوگوں کی بات ہے. لیکن ایسے افراد تھے وہاں پر جن کو سب باتیں معلوم تھی. ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے بھائی، ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے. سب لوگوں کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اب بھی کہتے ہیں نا شیعوں کا کیا عقیدہ، سب شیعوں کا عقیدہ ایک جیسا نہیں. بعض شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا کہ قیامت کیا چیز ہے. بھائی وہ کوئی 12 امام ہیں، وہ پتہ ہی، بھائی وہ کہتے ہیں جی ہمارے والد مشیت ہے، وہ صرف محرم میں آزاداری کریں گے، امام حسین سے پیار ہے. آگے ان کو نہیں معلوم. اس طرح نہیں ہے کہ سب کا عقیدہ ایک، سب کے معلومات ایک جیسے ہوں، سب کے عقائد ایک جیسے ہوں، بالخصوص اس تاریخ دور میں، بنی امیہ کے دور میں. ٹھیک ہے نا. بعض افراد جو خواص تھے، جو انٹلیکچوئلز تھے، جو جاننے والے تھے، علماء تھے، وہ ان کے پاس علم تھا، نالج تھا. باقی عوام کے پاس اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس کس حد تک علم تھی. اتنا پتہ ہے ہمیں کہ اس زمانے میں تقیہ، شدید تقیہ کی وجہ سے جہل بہت تھا، جہل کا عروج تھا. اچھا حسن بھی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی کبھی استعمال کیا تھا مولا کا لفظ؟ یعنی اس کا کانٹیکسٹ کہیں پہلے بھی کبھی بندے کی اگر سمجھنا چاہے تو، یا صرف اسی موقع پر ایک ہی دفعہ رسول اللہ نے استعمال کیا تھا؟ نہیں، وہ تو یہ تو پیغمبر کی سب حدیث ہم تک تو نہیں پہنچی کہ انہوں نے کتنی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کتنی دفعہ کس لفظ کو استعمال کیا نا. وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ 13 سال مکے میں تھے اور پھر 10 سال مدینے میں تھے. تو اس دوران انہوں نے تو بہت ساری باتیں کیا نا جو کبھی ریکارڈ ہی نہیں ہوئی، کبھی کسی نے نقل ہی نہیں کی نا. وہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس لفظ کو کتنے معنی میں استعمال فرمایا اور کانٹیکسٹ. لیکن غدیر کا اپنا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت واضح ہے. یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ لڑائی ہوئی تھی صحابہ میں، ناراضگی دور کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، یہ سب جھوٹ ہے. ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. اتنا مشہور جھوٹ ان لوگوں نے پھیلا دیا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے فرمایا، کیونکہ وہاں پہ ناراضگی پیدا ہوئی تھی. ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فراڈ ہے. جی یہ جو سوال ہے نا حسن بھائی، یہ میرا ذاتی سوال ہے، کیونکہ میں سوال پہ ہی آتا ہوں ڈائریکٹ. وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا حسن بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کی پلیز آپ دوبارہ ٹرانسلیشن کر دیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. امام علی علیہ السلام، کتاب سے مراد امام علی علیہ السلام. امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنے شیعوں کے لیے، متقین کے لیے، اہل شیعوں کے لیے ہدایت. اچھا حسن بھی، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں اور آپ کو استاد کی حیثیت میں رکھتا ہوں، لیکن یہ کتاب کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں حضرت علی سے؟ نہیں، من قبل ذالک کتاب موسیٰ. آپ دیکھیں عربی زبان میں مجاز کا باب بہت بہت وسیع ہے. مجاز کا باب، مجاز حقیقت سے زیادہ ہے، یعنی فگریٹو یوزج لٹرل یوزج سے زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. کہتے ہیں نا کسی عالم سے کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا
یہ علم کا انسائکلوپیڈیا. یہ کہتے ہیں یہ خود انسائکلوپیڈیا سائنس میڈیکل کا انسائکلوپیڈیا. حالانکہ وہ انسائکلوپیڈیا نہیں, وہ انسان ہے. ان سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی نالج اتنی زیادہ ہے, اس کی انفارمیشن اتنی زیادہ ہے, یہ اتنا لرنڈ ہے, معلومات اس کی اتنی زیادہ کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ انسائکلوپیڈیا, حالانکہ وہ کوئی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کتاب کو فرد کے لیے استعمال کیے, کوئی غلط نہیں ہے, کوئی باطل چیز نہیں ہے, مگر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر اس کے ساتھ معصومین علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معصومین علیہ وسلم فرمائیں کہ اس لفظ سے مراد فرد ہے, اس لفظ سے مراد شخص ہے, تو پھر یہ بالکل ماننا پڑے گا, کیونکہ یہ ادب کے لحاظ سے, فصاحت بلاغت کے لحاظ سے بالکل ممکن ہے کہ ایک فرد کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے نا, تعریف کے طور پر, مدح و ثنا کے طور پر. اچھا حسن بھائی, جس طرح بھی آپ نے دو ٹرمز یوز کی نا, لٹرل اور فگریٹو, اگر ہم اس کو یہاں کنسیڈر کر لیں تو کیا اس سے مزید ہماری قرآن پاک کو آگے سٹڈی کرنے میں ہمارے لیے گمراہی نہیں بن جائے گی کہ ہم اگر بالکل قرآن خود فرماتا ہے وما یضل الظالمین الا خسارہ. قرآن مجید جو ہے نا ظالمین کے لیے وہ گمراہی بڑھا دیتی ہے, نقصان ہی بڑھا دیتا ہے. قرآن مجید پڑھ کے آپ کو ہدایت نہیں ملے گا اگر آپ اس کو صحیح طرح سے نہیں پڑھیں گے. جس دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ سب قرآن کو مانتے ہیں. آپ مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں پیدا نہیں ہوا. یہ آپ کے قادیانی یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی فرقہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا ہم قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کو مانیں گے بھی, اس کو تفسیر اپنے طور سے کریں گے نا, کیونکہ قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ اس کو کھینچ کے کسی بھی معنوں میں تفسیر کر سکتے ہیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کم گمراہ ہو گے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اور ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو قرآن کے معنی کیا ہے, قرآن میں کہاں فگریٹو ہے اور کہاں پہ فگریٹو نہیں ہے, اور اگر فگریٹو ہے تو فگریٹو سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ایک ڈیوائن سورس آف ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس طرح پاک ہوں کہ وہ بتائیں کہ اس سے مراد کیا, وہ معلم ہو قرآن کے. ٹھیک ہے نا, اس کے بغیر آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن کو سمجھنا کیا ممکن ہے؟ ایسے قرآن پڑھ دو قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. قرآن صرف اور صرف, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, جو شخص صرف قرآن کو پڑھتا ہے نا, اس کی صرف حیرت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی صرف سرگردانی میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی کنفیوژن میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کو اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی جب ڈیپتھ میں جائیں گے نا, معنی کچھ کسی طرف بھی جا سکتا اور پتہ نہیں چلتا کہ کون سا معنی مراد ہے. صرف آپ کی کنفیوژن بڑھ جائے گی. صرف اور صرف قرآن اس وقت آپ کو ہدایت کر دیتا ہے جب قرآن کو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے کبھی جدا ہونے والی نہیں. اہل بیت قرآن سے اور قرآن اہل بیت علیہ السلام سے. تو قرآن کی تفسیر معصومین سے لینا, پاکوں سے لینا, جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ساتھی بنایا, قرآن کا قرین بنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا, قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. جی میں اپنی پوزیشن واضح کر دوں حسن بھائی, قادیانی تو جو ہے وہ لعنت اللہ ہے. آخری جو ہے حسن بھائی, میری کوشچن تو نہیں ہے, ایک کوئی دعاؤں کا مجموعہ ہے جو اہل بیت اطہار سے لی ہوئی ہوں, دعاؤں کا مجموعہ, اور کوئی ایک کتاب ہو آپ مجھے بتا دیں پلیز. میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی آپ کے لیکچرز میں, بہت سارے. اخبار الاعمال ہے, مصباح المتہجد ہے, مصباح المتہجد بہت اچھی کتاب ہے. اخبار الاعمال بہت اچھی کتاب ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے مفاتیح الجنان, وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اوکے, بہت شکریہ حسن بھائی, جزاک اللہ. اللہ مہربانی.